بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ذات الطالبین میں ہمارا 245 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 239 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 239 ہے، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه۔ من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه۔ من افطر، جس شخص نے روزہ نہ رکھا، یومن ایک دن کا، من رمضان ماہ رمضان سے، من غیر رخصت بغیر کسی شرعی رخصت کے، ولا مرض اور بغیر کسی مرض کے، لم یقض عنہ تو بدل نہیں ہو سکتا اس کا، صوم الدہر کلہ پوری عمر روزے رکھنا، وإن صامہ اگرچہ وہ پوری عمر روزے رکھ لے۔ من افطر یومن، جس شخص نے ایک دن کا روزہ نہ رکھا، من رمضان ماہ رمضان سے، من غیر رخصت بغیر کسی شرعی رخصت کے، ولا مرض اور بغیر کسی مرض کے، لم یقض عنہ تو بدل نہیں ہو سکتا اس کا، صوم الدہر کلہ پوری عمر روزے رکھنا، وإن صامہ اگرچہ وہ پوری عمر روزے رکھ لے۔ اب یہاں پر افطر صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے ماضی معلوم، اسباب افعال جیسے افطر یفطر افطارا بمعنی روزہ ختم کرنا، روزہ توڑنا۔ لم یقضی صیغہ واحد مذکر غائب، بحث نفی جہت بلم، اسباب ضرب یضربو جیسے قضا یقضی قضیا وقضاء وقضیتا بمعنی فیصلہ کرنا، طے کرنا، بدل پوری کرنا۔ صوم صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے ماضی معلوم، اسباب نصر ینصرو جیسے صام یصوم صوما وصیاما بمعنی روزہ رکھنا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث شریف مشکات میں باب تنزیہ الصوم سے لی گئی ہے، اور اس کے روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول میں اس بات کی وضاحت ہے کہ جان بوجھ کر کسی شرعی عذر کے رمضان کا روزہ چھوڑ دینا اتنا بڑا نقصان ہے کہ پوری عمر روزہ رکھنے سے بھی وہ نقصان پورا نہیں ہوتا۔ غیر رخصت، شریعت نے بعض لوگوں کو رخصت دی ہے، مثلا مسافر، عورت کا حاملہ ہونا، عورت کا ایام حیض اور نفاس۔
بعض شرطوں کے ساتھ بوڑھا آدمی۔ اس کے علاوہ کوئی شخص ایسے ہی روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اب یہ سخت ترین گناہ کا مرتکب ہوگا۔ دور مختار میں ہے وَلَوْ أَكَلَ عَمَدًا شُهْرَةٍ بِلَا عُذْرٍ يُقْتَلُ، کہ جو شخص رمضان میں بلا عذر علی الاعلان کھاتا پیتا ہو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اگر اس نے رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد توڑا ہے تو پھر اس کو کفارہ کے طور پر 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے۔ جمہور علماء کرام اس روزہ کو قیاس کرتے ہیں نماز پر، کہ اگر کوئی نماز چھوڑ دے تو اب قضا کر لے تو فرضیت ساقط ہو جاتی ہے، تو اسی طرح یہاں پر بھی روزہ ساقط ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ رمضان کی برکات سے یہ محروم رہے گا۔ اور جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے تو اس حدیث کے بارے میں علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ یہاں بطور دم کی ارشاد فرمایا گیا ہے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ من افطر یومن من رمضان، من جازمہ متضمن ہے معنی شرط کے لیے، افطر فعل اور اس میں ہوا ضمیری مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل، کیونکہ یہ سیاہ واحد مذکر غائب ہے۔ پھر آگے جا کر یومن منصوب بالفتح لفظاً یہ موصوف ہے، اور من رمضان، من جار رمضان مجرور، جار مجرور مل کر یہ دونوں متعلق ہوئے کائنن شب پیل کے ساتھ۔ پھر کائنن شب پیل اپنے ضمیری فاعل ہوا اور متعلق من رمضانہ سے مل کر شب جملہ ہو کر یہ صفت ہوئی یومن موصوف کے لیے۔ پھر موصوف اور صفت مل کر یہ مفعول فیہ ہوا افطرا فعل کے لیے۔ پھر آگے جا کر من غیر رخصت، من جارا، غیر رخصت غیر مضاف اور رخصت مضاف الیہ، اور پھر یہ دونوں مل کر مرکب اضافی ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے، اور لا زائدہ مرد معطوف۔ پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ مجرور ہوا من جارا کے لیے۔ پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا افطر فعل کے ساتھ۔ پھر فعل اپنے ضمیری فاعل مفعول فیہ اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ شرط ہے، جبکہ آگے اس کے لیے جزا ہے۔ لم یقض عنہ، لم جازمہ، یقضی پہلے معلوم، اور عنہ جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا یقضی فعل کے ساتھ۔ پھر صوم الدہر، صوم مضاف اور الدہر مضاف الیہ، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مؤکد ہے، اور آگے جا کر کل ہو اس کے لیے تاکید ہے، اور اس میں کل مضاف اور ہو ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر تاکید، پھر مؤکد اور تاکید مل کر یہ فاعل ہے یقضی فعل معلوم کے لیے۔ پھر فعل اپنے متعلق اور فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جزا ہے ماقبل کی شرط کے لیے، اور پھر شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ یہ جا کر وَإِن صَامَهُ، اس میں واو مبالغہ کے لیے ہے، ان شرطیہ یعنی حرف شرط ہے،
صامہ، اس میں صامہ فعل، اور ہوا ضمیری مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل، اور ہو ضمیری منصوب متصل منصوب محلن ہو کے مفعول بھی، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ شرط ہے، اور اس کی جزا جو ہے وہ محذوف ہے، جو کہ ما قبل کے قرینہ سے لم یقضی عنہ ہے، جو کہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا ہے، اور پھر شرط اور جزا مل کر یہ بھی جملہ شرطیہ ہوا۔ تو بھائی اس حدیث شریف میں من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض، یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہے، اور لم یقض عنہ صوم الدہر کلہ، یہاں تک یہ اس کے لیے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا ہے، اور پھر شرط اور جزا مل کر یہ جملہ شرطیہ ہے۔ جبکہ آگے جا کر وَإِنْ صَامَهُ میں واو مبالغہ کے لیے، ان صامہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، جبکہ اس کے لیے جزا جو ہے وہ جملہ فعلیہ خبریہ لم یقضی عنہ محذوف ہے، اور پھر یہ دونوں شرط اور جزا مل کر یہ بھی جملہ شرطیہ ہوا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔